آتی تھی، مختلف سیاستدانوں کے ساتھ رہتی تھی، ان کے بعد کام نکلواتی تھی۔ غلام باری سیف کا بیٹا شعیب، ڈاکٹر خالق کا چھوٹا بھائی جو مرا ہے پچھلے دنوں، یہ میں اس کی بات بتا رہی ہوں، ربوہ میں سیکس ٹریفکنگ کرتا تھا۔ کتنی نہتی لڑکیاں ہیں جن کو اٹھا اٹھا کے یہ ان چکروں۔ محترمہ عفاف صاحبہ، مجھے آپ سے اختلاف ہے۔ آپ نے جو ان کے لیے جانوروں کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے جانوروں کی توہین کی ہے۔ یہ جانور نہیں، یہ درندے ہیں۔ ان کے رویے وہی ہیں جو درندوں والے ہوتے ہیں، بھیڑیوں والے ہوتے ہیں۔ ان میں جو درندگی اور کرختگی اور مکاری جو پائی جاتی ہے، یہ جانور تو ان سے بہت بہتر ہے۔ لہذا آپ انہیں جانور کہنے کی بجائے درندے کہیں۔ ربوہ کی سڑکوں پہ مجھے ایک شخص نظر آتا تھا، نیم پاگل سا، بہت دیر کی بات ہے۔ اکثر وہ میں اسے دیکھتا تھا ربوہ تھانہ اور جو درہ ہے اس جہاں پہ کرش لگا ہوا ہے مشین، اس کے درمیان میں ایک پلی تھی، وہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا اکثر۔ اور پھر لاسٹ ٹائم میں نے اس کو دیکھا ہے مسجد مہدی کے گیٹ کے سامنے، وہاں وہ کبھی کبھی چائے پیتا تھا یا وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ایک دن مجھے اس پہ ترس آیا، میں نے اسے کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، چلتے ہیں ادھر دارالضیافت میں۔ تو اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور مجھے کہنے لگا کہ وہاں درندے بیٹھے ہیں۔ تو میں اب مجھے احساس ہو رہا ہے، اس وقت تو مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ نیم پاگل نہیں تھا، وہ سمجھدار تھا۔ جی بالکل بالکل، آپ بات درست کہہ رہے ہیں، میری غلطی، میں نے جانور کہہ دیا، جانور کی توہین کر دی میں نے، واقعی بات درست ہے۔ یہ درندے بھی جو ہے آپ کسی حد تک آپ دیکھ لیں، درندے بھی بہتر ہیں، وہ بھی جان چیر پھاڑ کرتے ہیں پیٹ بھرنے کو، ایسے شوخیہ نہیں کرتے، وہ ایسے ہی حق نہیں مارتے دوسروں کا، ان کے فطرت نے انہیں بھوک دی ہے، اس فطرت کے تحت وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، اب مگر مچھوں کو بھی جو ہے انہوں نے ٹرین کر دیا ہے، بڑے بڑے جو شیر ہیں وہ بھی انہوں نے لا کے بٹھائے ہوئے ہیں، لوگ پالنے لگ گئے ہیں، کیسے آ جاتے ہیں۔ درندے بھی جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ رہنے لگ گئے ہیں، وہ زبان رحم کی سمجھنے لگ گئے ہیں، ان کے اندر بھی انسان نے ایسا برج کریٹ کر دیا ہے پیار کا کہ وہ سمجھنے لگے ہیں پیار کی زبان۔ لیکن یہ تو درندے بھی نہیں، کون سی مخلوق ہے، ان کو تو درندے کہنا بھی درندوں کی توہین ہو گئی ہے۔ اب درندوں نے بھی خود کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی انسان کے بلا وجہ دشمن نہیں ہے، یہ تو بلا وجہ کے دشمن ہیں۔ کو کیا دشمنی ہے؟ نظریات کی؟ کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ کبھی انسان اتنا بھی گھٹیا ہو جائے گا کہ صرف اس لیے کسی انسان کو تباہی کر دے، ایک بڑے پیمانے پہ دنیا کو تباہ کر دے، صرف اس لیے کہ وہ آپ کے نظریے کی حامی نہ ہو؟ کبھی سوچ سکتے ہیں اس لیول کو؟ اس سے گھٹیا کوئی لیول ہوگا؟ کیا نظریات انسانی جانوں سے اوپر چلے گئے؟ جن کے ہاں ظلم کے بازار گرم ہیں، کہتے ہیں بستیاں جو ہیں کفر پہ قائم رہتی ہیں، ظلم پہ نہیں رہتی، یہاں پہ ان لوگوں کو نظریات کی بلی چڑھا دیا انہوں نے، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لیکن آپ کے ہاں ظلم کے بازار گرم ہے، آپ کو پل پل پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، لوگ دہائیاں دے رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، وہاں حلوائی بنے جلیبیاں بناتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ اب ایسی ایسی گھٹیا باتیں ان کی سنیں گے، اب نہیں برداشت ہوتی۔ دن رات میں یہاں لوگوں کے مسئلوں کے ساتھ لگی ہوتی ہوں، بچیوں کے مسئلے، ان کی کونسلنگ، عورتوں کی وکٹم جو ہوتی ہیں، ایون کی جو سیکس ٹریفکنگ کی وکٹم ہوتی ہیں، اور جو ہیومن ٹریفکنگ میں بچیاں، آپ کو مسائل کا اندازہ نہیں ہے، کیسے کیسے ان کے ذہنوں پہ چیزیں چلتی ہیں۔ عام پبلک کو تو ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، کتنے گھمبیر مسائل ہوتے ہیں۔ ایک جو وکٹم ہوتا ہے، جو ایک طرح سے گزر کے آتا ہے ابیوز کا، اس کو سال ہر سال لگ جاتے ہیں اس کو ٹراما سے نکلنے میں۔ انسان بننا کوئی اتنا معمولی آپ نے کر دیا کہ آپ ان کو اپنے ان نظریات کے پیمانوں پہ تولنے لگ جائیں بنا کسی کو جانے۔ یہاں پہ آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں، آپ کو ہنستا کھیلتا نظر آئے گا، آپ ذرا سا اس سے پیار سے بات کریں وہ آپ کے گلے لگ جائے گا، آپ کو ہزار مسائل، کیونکہ جس طرح میرے مسائل ہیں ہر انسان کے مسائل ہیں۔ بعض لوگ اپنے مسائل حل کرنا سمجھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، حوصلہ ہمت رکھتے ہیں، ان کے ریسورسز ہوتے ہیں، بعض کے نہیں ہوتے، ان کو مدد چاہیے ہوتی ہے، وہ مینٹلی اتنے پاورفل نہیں ہوتے،
ان کی جو حالات ویسے نہیں ہوتے، ان کو لوگوں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ ہم بجائے ان کے لیے ہیلپ فل بننے کے، ان کے لیے آپ کسی طرح بھی انسان دوست بننے کے، آپ اس قسم کے نظریات کا پرچار کریں جو ایک دشمنی کے مترادف ہے انسان کی۔ حد کر دیے یار، بچوں کے آپ تو لڑکیوں کے بچیوں کے دشمن، عورت کے دشمن، آپ کو کیا کہیں، انسان کے دشمن، جانوروں کو نہیں بخشا۔ یہ جب زلزلہ آیا ہے، ہزاروں بندہ جانور کیا کیا نہیں تباہ ہوا، اور جہاں سے اٹھ کے ہر بندہ وہ پیش گوئیاں نکال نکال کے دکھا رہا ہے۔ بچے معصوم مارے گئے، بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، کس لیے؟ ان بچوں نے نام سنا تھا مرزا غلام احمد کا؟ جانوروں نے سنا تھا نام؟ کس چیز کی سزا ملی انہیں؟ یہ کھلا پاگل خانہ ہے۔ ان کے اندر جو آپ کو پاگل لگتے ہیں نا، وہ اصل میں ہوئے انہی کی وجہ سے پاگل ہوئے ہیں، وہ اصل میں صحیح شعور والے تھے، ان کو کوئی فکر تھی، سمجھ تھی، تبھی پاگل ہو گئے نا۔ اب پاگل خانے کے جو کھلا پاگل خانہ ہوگا، وہاں پاگلوں کے ساتھ رہ کے نارمل انسان بھی تو پاگل ہو جائے گا نا۔ تو یہ وہ ان کا حساب ہے۔ ان کے ہاں جو نارمل تھے وہ اب پاگل ہوئے پھرتے ہیں، کیونکہ ان جو اتنا کچھ دیکھ لے وہ کیسے نارمل رہ سکتا ہے؟ پاگل تو کھلے پھر رہے ہیں۔ بہت زیادہ، بلکہ اتنی زیادہ کہ اگر آپ اب چلے جائیں ربوہ میں ریسنٹلی ہو کے آئی ہوں، اور یقین ماننے کہ ایک تو ربوہ میں بہت زیادہ بڑی تعداد خواتین کی وہ ان کی ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، بڑی عمریں ہو گئی ہیں، اور یہ بڑا ایک سماجی علمیہ کے طور پہ بات کر رہی ہوں میں۔ یہ میرا کوئی مقصد یہاں پہ کوئی طنز کرنا نہیں ہے ان عورتوں کے لیے، یا ان کو کوئی معاشرتی سطح پہ، میں ان عورتوں میں سے یا ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی بھی انسان کو جج کرے، یا کسی بھی انسان کو کے لیے کوئی بھی جو ہے اپنی پہ رائے جو ہے اس کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرے۔ میں آپ کو سماجی مسئلے کے طور پہ بتا رہی ہوں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک ان کی عورتوں کی وجہ ایج نکلنے کی، کیونکہ آپ نے عورتوں کو بٹھائے رکھا، اور مردوں کی شادیاں مرد باہر کر لیتے ہیں، دو دو تین تین کر لیتے ہیں، مرد اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں، لیکن عورتیں محدود ہیں کہ احمدیوں سے ہی کرنی ہیں شادیاں، کہیں اور جا نہیں سکتی۔ کرتے اتنی ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، کئیوں کے ایج نکل گئی ہے، اور پھر یہ بھی بات ہے جو جتنے باہر کے جاتے ہیں رشتے، وہ چاہتے ہیں نوجوان لڑکیاں ہوں، کچی کلیاں ہوں، بلکہ 16 17 18 سال کی۔ اگر عورت 20 کو کراس کر جائے تو وہ ایج نکل جاتی ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ اتنا خوفناک ہے وہاں پہ، آپ کو ہر گلی اور محلے میں بیوٹی پارلر نظر آئے گا، اور جتنی 6 7ویں کی عمر سے لڑکیاں جو ہے نا بیوٹی پارلر میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ باہر کے رشتے پٹانا۔ ہر جو باہر سے آ رہا ہے فٹافٹ رشتے ان کو ہتھیار لیں ایک دوسرے سے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اب اس دوڑ میں جو بیچارے نہیں دوڑ سکتے ان کے مطابق، ان کی عمریں نکل جاتی ہیں، جن کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ آپ ایک نفسیاتی طور پہ آپ دیکھیں، جنس انسان کی بھوک ہے، آپ کی ایک پراپر بھوک پوری نہیں ہو رہی، ایک آپ کی پوری سٹریس کریٹ ہوتی ہے، آپ کی ایک باڈی کے ساتھ پوری اس کی نفسیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ ان میں ایگریشن دیکھیں، آپ ان کی نفسیات دیکھیں، آپ ان ایون کہ نارملی دیکھ لیں کہ ان کے رویے ڈیلی روٹین کے جو ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ آپ ان میں ایگریشن آپ کو صاف نظر آئے گا۔ اور مردوں کی شرح الگ ہے، مردوں میں الگ ہے۔ مردوں میں آپ کو، کیونکہ مردوں کی نفسیات عورتوں کی اور طرح کی ہے، مردوں کی اور طرح کی ہے، اور ہیں دونوں ہی نفسیاتی امراض، بری طرح نفسیاتی امراض کا شکار۔ آپ کو شاید ہی کوئی بندہ نارمل وہاں نظر آئے، ہر انسان اپنے طور ایک نفسیاتی مریض ہے۔ اگر کوئی انسان نفسیات کا علم رکھتا ہے، انسانی رویوں کو جانچ سکتا ہے نا، آپ یقین مانیں وہ آدھا پاگل ہو جائے گا وہاں جا کے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی نارمل انسان نظر ہی نہیں آتا، ہر انسان نفسیاتی مریض، اور تو اور ڈاکٹر نفسیاتی مریض۔ آپ یہ دیکھیں، میں وہاں گئی، چھوٹے بچے کی طبیعت خراب تھی، اس کو پہلے، اب ماحول یہاں پہ 2 2.5 سال کا بچہ تھا بیٹا میرا، وہاں پہ یہاں پہ
یہاں پہ ڈاکٹرز کا اصول ہے کہ میڈیکل کا، کہ آپ کو 12-13 سال تک وہ اینٹی بایوٹکس تو بچے کو دیتے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے نارمل بچہ اپنا امیون خود ہی جو ہے ڈیولپ کرے، امیونٹی اس کی، وہ جو بھی آپ کو نارمل فلو یا بیماری ہوتی ہے وہ خود سے فائٹ کرنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، یا بڑی حد ہوئی تو ٹائلانول دے دیا کہ تھوڑا سا پین کلر زیادہ ہے، کوئی بخار ہے تو، ورنہ سوائے یہ کوئی انفیکشن یا سیویئر مسئلہ ہو جائے ایمرجنسی کا، تو پھر جاتے ہیں ڈاکٹر، ہاسپٹل میں ہی دی جاتی ہیں یہ چیزیں جو بچوں کو۔ اب یہ 2.5 سال کی ایج تھی، اس نے کبھی اینٹی بایوٹکس لی نہیں تھی، ہمیشہ سے اپنی امیونٹی پہ تھا۔ اب نیا ماحول، نیا پاکستان لے جانا، اور وہاں کے موسم یا ماحول سے ایک دم طبیعت اس کی خراب ہوئی۔ اب ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو لے کے جانا پڑا، بخار تھا تو وہ مجھے ڈاکٹر نے سیدھے ہی چیک بھی نہیں کیا نہ اس کی چیسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ طاہر ہارٹ میں بیٹھتا ہے ڈاکٹر سلطان، جس کا بچہ نہیں پچھلے دنوں اس کی خودکشی کا چلا تھا کہ اس نے کی ہے، وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، بڑا شور، بڑا اچھا، بڑا اچھا۔ اچھا میں وہاں گئی دکھانے تو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ایک تو لیٹ آیا اتنا، اوپر سے بچے کو دور سے بیٹھے بیٹھے آپ چیسٹ چیک کرتے ہیں، کوئی اس میں سانس، کوئی بچے کا ہارٹ کچھ نہیں، دور سے دیکھ کے نا ایسی اینٹی بایوٹکس فٹ لکھ دی۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا، میں نے کب دیکھی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے اینٹی بایوٹکس لکھ دی ہیں، اس نے تو ابھی تک اینٹی بایوٹکس نہیں لی، اس کی تو ویسے ہی پیٹ خراب ہو جانا، اس نے کبھی ٹرائی نہیں کی، اس تو آپ کوئی لائٹ یا کوئی نارمل دوائی نہیں ہے کوئی، مطلب جس سے بخار کم ہو جائے، یا اس کو چیک تو کر لیں، کوئی انفیکشن ہو تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات، اگر کوئی نارمل ہے تو پھر تو بچہ خود ہی کسی مطلب فائٹ کر لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں، ایک تو مجھے آگے سے کہتے ہیں آپ زیادہ پڑھی لکھی ہیں، آپ زیادہ سمجھدار بن گئی ہیں، آپ ڈاکٹر سے بھی آگے چلی گئی ہیں، آپ کو یہی نہیں سمجھ، میں ڈاکٹر ہوں، میں ایسے ہی تو نہیں بیٹھا ہوا یہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات نہیں کہ یہاں پہ کمپیٹ نہیں کر رہی آپ سے، بتا رہی ہوں اپنی مجبوری، اس بچے نے پہلے کبھی بھی اینٹی بایوٹکس نہیں لی، میں ڈاکٹر ہوں نا، آپ بس یہ دوائی دیں۔ اچھا میں خاموش۔ اب میرے ساتھ جو ساتھ گئے تھے انہوں نے بھی مجھے چپ کرا دیا، آگے سے کہتے ہیں چلو، میں نے یقین مانے دوائی دی، 2 دوائیاں دی، اس کا پیٹ خراب، بری طرح اس کی حال زیادہ، معاملہ مزید بگڑ گیا، نہ بھوک لگے، ظاہر ہے اینٹی بایوٹکس کا اثر ہوا۔ دوبارہ لے کے گئی، میں نے کہا وہاں پہ، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اینٹی بایوٹکس نہیں سوٹ کی اس کو، یہ نہیں لی تھی۔ تو آگے سے کہتے ہیں آپ لوگ باہر والوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا آتے یہاں پہ کیا کرنے ہیں۔ یہ ڈاکٹر سلطان کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، اور یہ انہوں نے مزید خراب کر دی اس کی طبیعت، یہ ان کی حال تھی۔ یہ ڈاکٹر، یہ جو جن کو پروفیشنل ہونا چاہیے، ان کے لیے انسانی جانیں جو ہیں اتنی معمولی ہیں وہاں پہ۔ آپ سوچیں یہاں پہ بچے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہاتھ نہ لگائیں جب تک چیک نہیں کریں، بچے کو کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے وہ نہیں اتنی جلدی دیتے، لیکن وہاں پہ دیکھ لیں، آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، چھینک آئے گی آپ کو اینٹی بایوٹکس لکھ دیں گے۔ پھر آپ لوگوں کے مسائل دیکھیں، آپ کسی بندے سے بات کریں، شادیوں کے مسائل، ان کے گھروں کے، ہر گھر کا مسئلہ امور عامہ سے جڑا ہے، ہر گھر کا۔ آپ ایسے ایسے خوفناک مسئلے لوگوں کے ہیں کہ آپ گھبرا جائیں گے۔ میں یہاں پہ ایک جو اب یہ لوگ مجھے اکثر یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی باتیں کر، یہ تم بہت اوپن بات کرتی ہو، میں اس لیے کرتی ہوں کہ یہ مسائل ہیں، انسانی مسائل میں اوپن کلوز کچھ نہیں ہوتا، جو آپ کا مسئلہ ہے وہ میرا مسئلہ ہے، چاہے جسم کا کسی بھی حصے کا مسئلہ ہے، کسی بھی ایشو کا مسئلہ ہے۔ جس طرح ایک سرجن کے اوپر جب آپ جاتے ہیں نا کسی، آپ بیماری کا لے کے ڈاکٹر کے پاس، تو اس کا کام ہے اگر سرجری کرنی ہے تو اس نے سرجری کرنی ہے، آپ کو اسٹیچر پہ لٹا کے، اس کو یہ کنسرن نہیں ہوتی کہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ ہے جس میں بیماری ہے، اس کے لیے آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ ایک اس طرح ہے، اس نے اس کا مسئلہ حل کرنا ہے، اس کو اس سے کنسرن نہیں ہوتی کہ آپ کا کون سا جسم کا حصہ ہے، کون سی شرم ہے، کون سی حیا ہے۔ وہ ایک مسیحا ہوتا ہے اس ٹائم، اس کا مقصد مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح اگر ہم لوگ کوئی یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی موضوع پہ، چاہے وہ کسی بھی ایشو کا مسئلہ ہے، اس کا مقصد اس مسئلے کا حل یا اس پہ توجہ دلانا ہوتا ہے۔ یہ شرم و حیا، فحاشی، ولگیرٹی، یہ آپ لوگوں کے بھاشن اپنے تک رکھیے، یہ تمام چیزیں یہ مجھ پہ انڈیلنے کی کوشش مت کیجیے کبھی بھی، کوئی بھی اس گروپ میں بیٹھا ہے یا باہر بیٹھا، میری بات جب سنتا ہے مجھے ان چیزوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، کیونکہ میرا مقصد ہمیشہ انسان کو بحیثیت انسان اس کے بات کو سمجھنا ہوتا ہے یا اس پہ بات کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ مسئلے کا حل ہو۔ اور یہیں پہ بھی اس طرح کے مسائل ہیں کہ وہاں نوجوان لڑکیوں کے مسائل، نوجوان، پہلی رات میں ایک لڑکی مجھے ملی وہاں پہ، ان کے گھر کا مسئلہ تھا، وہ لڑکی نوجوان لڑکی پہلی رات کو گئی ہے،
جب سہاگرات کے بعد وہ لڑکی جو ولیمے کے بعد واپس لے کے آئے ہیں پیرنٹس کی طرف، وہ لڑکی کا یہ حال تھا کہ وہ لڑکی شوہر کا نام سن کے کانپ رہی تھی، سامنے نہیں جاتی تھی۔ واپس شوہر لینے آیا، بری طرح کانپ رہی ہے، اتنی بری طرح کانپ رہی ہے کہ وہ اس کا جس طرح باقاعدہ دورے کی کیفیت۔ گھر والے کہ نہیں پہلی دفعہ ہے نا، دیکھو ایسے ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں رہا۔ اس لڑکی نے، والدین نے زبردستی اس کو کر رہے ہیں کوشش، وہ واش روم کا دروازہ بند کر کے روئی جائے۔ گھر وہاں محلے میں شور پڑ گیا، کیا ہوا کیا ہوا، پتہ لگا جی وہ ان کی فلاں کی لڑکی واپس آئی ہے، واپس نہیں جا رہی، شوہر لینے آیا۔ وہاں بیٹھ کے عورتیں تھیں بیٹھی ہوئی، میں نے بات کی، میں نے کہا کہ دیکھیں بچی سے پوچھیں، بات کریں، اس کا کیا مسئلہ ہے، مسئلہ حل کیجئے اس کا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو وہ نہ کھل کے کرنا چاہتی ہو۔ بندشیں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، ہمارے ہاں بچیاں یا عورتیں اپنے ذاتی مسائل اتنی جلدی اوپن نہیں کرتی۔ تو کہتی کون کرے کون کرے، میں نے کہا میں کر دیتی ہوں۔ بٹھا کے بات کی، اسے سمجھایا، تو بات ایسی نکلی کہ جو میں آپ کو کر نہیں سکتی یہاں پہ گروپ میں۔ جس طرح اس کے شوہر نے پہلی رات کو اس کا جو حال کیا تھا نا، وہ تھا کہ وہ اس باتوں سے صرف وہ آپ کو کلیئر لگتا تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ہم جنس ہے، وہ لونڈے باز ہے۔ اس نے مطلب جس طریقے سے اس کو لڑکی کو بری طرح روندا ہے کہ وہ اتنی خوف زدہ ہو گئی، اتنی وحشت زدہ تھی کہ وہ شوہر کے نام لے کے ہی وہ کانپ رہی تھی۔ اور گھر والے آگے سے کیا کہتی ہیں مائیں، جب میں نے ان کو بتایا اس کے گھر میں کہ اس طرح کا معاملہ ہے، اس کی نفسیاتی کیفیت اس طرح کی ہے کہ اس کو وقت چاہیے سنبھلنے کا، اس کو اور اپنا اس کو فیصلہ کرنے دیجیے، اس کی حالت اس طرح کی نہیں ہے۔ تو آگے سے کیا کہتی ہیں مائیں اور ان کی گھر والیاں، لے جی بڑھیاں دا کام ہی ہے، بندہ جتوں کرے اگوں کرے پیچھے کرے، بندی بڑھیاں دا کام ہی ہے کرانا، اور ہور کی کرن گئی سی اتھے۔ یہ عورتوں کے رویے ہیں، یہ ہے جسے کہتے ہیں سفاکیت۔ یہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کی۔ ایک لڑکی تھی، اس نے تو شادی کے 6 ماہ بعد خودکشی کر لی تھی وہاں پہ۔ کہ آپ بتائیں نو بیاہتا کو کیا تکلیف ہے، کوئی خودکشی کر لے گی، کس لیے، کون کرتا ہے؟ آپ کو یہ ایک سائن ہے آپ کے لیے۔ ایک لڑکی میرے ہوتے ہوئے ہی اس نے بھی خودکشی کی ایسے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے گھر کا، کہ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کو سسرال نے 7-8 مہینے بعد واپس بھیج دیا، جہیز کی وجہ سے، جھگڑے تھے جہیز کے، واپس آ کے چھوڑ گئے اسے۔ اب وہ پریگننٹ ہے، پریگننسی ہوئی، شادی ہوئی، ڈیلیوری ہوئی، اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، تو سسرال والے آئے ہیں، آ کے زور شور ڈال کے جماعت سے بچہ چھین کے لے گئے۔ 2 یا 3 دن کا بچہ تھا اس کا، اٹھا کے لے گئے ماں سے۔ آپ سوچیں کہ اس کنڈیشن میں بچیوں کو، عورت کو جو گزرتی ہے حمل کے بعد اتنے لمبے یہ ڈیلیوری کے پروسیس سے، پوسٹ مارٹم ڈپریشن کتنا سیویئر ہوتا ہے، اور خصوصاً جن عورتوں کے یہ ایسے مسائل ہوں، بیچاری اتنے برے مسائل کا شکار، اور ایک بھی بندہ انسان کا بچہ نہیں تھا جو اس کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کی باتیں مسئلہ حل کر سکتا، اور بچہ جانے دیا۔ اور گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، جو بچہ چلا گیا تو خیر ہے، تمہاری دوسری شادی کر دیں گے، تم نے ضرور سنبھالنا تھا۔ دیکھیں آپ کے مسائل ہوں گے کسی کے، آپ کبھی ایک ماں کی نظر سے سوچیں، ماں کے لیے تو بچہ گیا، ایک جانور کا بچہ آپ لے کے دکھائیں اس سے، وہ آپ کو ایک چھوٹی سی مرغی ہوتی ہے نا، وہ چیل کے ساتھ بھیڑ جاتی ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، یہ تو انسان تھی عورت، وہ نہیں سہ پائی، اس نے خودکشی کر لی، اور باہر کھڑے ہو کے جی وہ فیصلے ہو رہے تھے کہ اس کو جنازہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی سفاکیت ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، یہ پاگل خانہ ہے، عورتوں کے لیے تو کال کوٹھڑی ہے۔ کس کس کی مثالیں یہاں پہ دیں؟ جب بات کریں تو ہم لوگ ولگر، بات کریں تو ہم فحش، بات کریں تو ہماری باتوں پہ ان کو موت پڑ جاتی ہے، کیونکہ ان کو اپنا ننگا پن نظر آتا ہے اس میں۔ ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ ان کے ننگے پن میں کتنی عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں، کتنی بچیاں ادھڑ رہی ہیں۔ میں اس عمر میں آ کے جب میری بچیاں جوان ہیں، میں اب کھل کے بات کر رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ اب یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ ہم نے جو سہا اپنی بچیوں کو اس بلی پہ نہیں چڑھنے دینا۔ وہی کیا فائدہ ہماری زندگیوں کا، ہم نے بھی وہی اذیتیں دیکھی، اب اپنی بچیوں کو بھی وہی دکھائیں۔ اگر اب بھی نہ بولے تو لعنت ہے پھر اس زندگی پہ
کہ ہم ان کی حیا کے پردوں میں بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی، اپنی بچوں کی زندگیاں بھی بلی چڑھا دیں؟ ان کی بکواس ہوتی ہے آگے سے کہ ان کو شرم آتی ہے باتیں سنتے ہوئے، لیکن ان کو وہ حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ افسوس اس بات کا ہے۔ جی دیکھیں، بالکل میں سمجھتی ہوں ہر جگہ مسئلہ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، شادی ہونا یا نہ ہونا اگر نہیں بھی ہوتی تو کوئی اتنا بڑا اس بات کو اتنا ایک ایشو بن جاتا ہے، جب اگر انسان کی نفسیات کے اوپر اثر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ان مسائل کو صحیح طرح ڈیل نہیں کر رہے، ورنہ ان کی کونسلنگ ہوتی ہے، ان کے بھی مسئلوں کے حل ہیں۔ ویسٹ میں بھی عورتیں خوشی سے پوری پوری شادیاں، پوری پوری زندگی نہیں کرتی، لیکن ان کی نفسیات کیوں نہیں تباہ ہوتی؟ گھٹن ہے ہمارے معاشرے کی۔ آپ کہیں بات ہی نہ کرنے دیں ان کو، ہر وقت روایتوں کے چنگل میں گھسیٹے رکھیں، ان کی کوئی چلے ہی نہ، ان کی شخصیت تباہ کر دیں، ان کو ہر جگہ سے جکڑے رکھیں، اس کے بعد ان کی شادیاں بھی نہ ہوں، تو مسئلے تو بگڑیں گے نا، جینے تو دیتے نہیں ہیں یہ کسی طور۔ ایسی ایسی جہالتیں ہیں کہ کس کس پہ بات کریں گے آپ؟ یہاں پہ آ جائیں پیس ولیج میں، کینیڈا میں، ابھی پچھلے کچھ سال پہلے شورا کے ان کا یہاں ہو رہی تھی، تو اس میں کیا چلا، شورا کے اندر کہ لڑکیوں کے مسائل، یہی والی باتیں جو کر رہے ہیں کہ لڑکیاں اتنی ساری جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کا کیا حال ہے؟ تو یہ بزرگ جو خواتین ہوتی ہیں شورا میں بیٹھی ہوئی، عورتوں کی شورا، تو کیا مسئلے کا حل نکالا تھا آپ سوچئے اور اپنا سر پیٹئے۔ یہ ان کا ذہنی لیول ہے کہ جیسے ہی لڑکیاں 16 سال کی ہوتی ہے، بلوغت ہوتی ہے، پہلے شادی کر دو، چاہے شادی والا کرنے والا بندے کی دوسری یا تیسری چوتھی شادی ہو، بندہ ملے شادی کر دو بس، مرد کی چرچر بھی ہو جائے خیر ہے، لڑکیوں کی شادیاں فوراً ہونی چاہیے۔ یہ حل نکالا تھا انہوں نے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، یہ ویسٹ میں بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو انڈیپینڈنٹ کرو، لڑکی کو اپنے طور پاؤں پہ کھڑی ہو، تعلیم دلواؤ، شعور آئے، اپنے طور کھڑی ہو، بوجھ مت بنے۔ اگر اس کا باپ یا بھائی کوئی نہیں بھی زندہ رہتا، ماں کل کو وہ اپنے پاؤں پہ تو کھڑی ہوگی نا، اس کو دنیا سے مانگ کے نہیں کھانا پڑے گا، بوجھ نہیں اپنے آپ کو فیل کرے گی، خودکشی نہیں کرے گی۔ یہ بیساکھیاں عورتوں سے لینے کے قابل ہی نہیں بناتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بندہ دے دو، چاہے وہ چوتھی بیوی بنا لے۔ ان دا ایج ڈفرینس نہ ان کا اس میں بات ہوتی ہے کہ عورت کی کوئی ویلیو ہے، نہ کہیں سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی یہ آج کے دور میں اس طرح کے حال چل سکتے ہیں۔ یہ ان کے حال ہیں، ان کے دماغی لیول۔ انہوں نے کیا عورتوں کے مسائل حل کرنے ہیں؟ انہوں نے کیا بچیوں کے مسائل سمجھنے ہیں؟ بچیاں بھی یہاں نفسیاتی مریض بنیں گی، عورتیں تو خود ہی نفسیاتی مریض ہیں، مرد ہیں تو مرد غلامی کا شکار ہیں، وہ تو ویسے ہی کولو کے بیل ہیں، ان سے یہ چیمے جیسے سارے ہاتھ جوڑ کے خلیفے کے آگے کھڑے رہتے ہیں، وہ ڈنڈا ہلاتا ہے تو سب کچھ ہلتا ہے، وہ نہ ہلائے تو کچھ بھی نہیں، مردہ سارے، مردہ معاشرہ ہے، ریبوٹ سارے، ریبوٹک سماج، ہر کوئی ریموٹ سے چل رہا ہے، ریموٹ جو ہے خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہے، تار جڑے ہیں نظام جماعت سے، باقی سارے ڈیڈ برین، نفسیات آپ کی الگ، اخلاقیات آپ کی الگ، دنیا سے آپ انسان تو ہے ہی نہیں یہاں پہ، اسی لیے یہ انسانوں کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جی جی بالکل بالکل، انہی بزرگوں کا عذاب ہے، یہ بزرگ مریں گے کہیں جا کے تو دفنائیں گے ان کو، تو کوئی باقیوں کو سکون کا سانس ملے گا۔ انہوں نے یہ عذاب ڈالا ہے، یہ نہ ان کی عقیدتیں مکتی ہیں اور نہ یہ دوسروں کو جینے دیتے ہیں، اور ان کی سوچیں بھی اتنی گھٹیا ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی گھٹیا پن سے دوسروں کو جج کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو ماں باپ کا جینا حرام، صرف شادی کا ہی نہیں، کوئی معذور بچہ بھی ہوتا ہے نا آپ کسی کے گھر میں، تو وہاں بھی جینا حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے کتنے ایسے دیکھے ہیں کہ گھر والے آدھے پاگل ہو جاتے ہیں ان کے گھر، اس لیے کہ ان کے گھر میں بچہ جو ہے اسپیشل نیڈ ہے، اس لیے۔ اب میں ابھی ریسنٹلی میں دیکھا تھا، ابھی میں جب گئی ہوں پاکستان، تو ایک جاننے والی تھی، ان کی شادی ہوئی، تو وہ جہاں پہ شادی ان کی ہوئی ہے، نئی شادی ہوئی تھی، تو دونوں میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی تھی، تو وجہ کیا تھی کہ ان کی ایک نند، ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ بیٹی جو ہے نا وہ ذہنی مریض تھی، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکا تھا، مربی تھا نیا، تو اس کے باپ اس کا جو تھا نا، اس نے فوت ہو گیا تھا، مطلب چھوٹے بچے چھوڑ کے، تو ماں بیوہ تھی،
ماں نے نا بچے کو تو بڑے بیٹے کو مربی بنا دیا، چھوٹی بیٹی جب وہ پریگننٹ تھی جب باپ فوت ہوا ہے نا، تو پریگننسی اس کی گزری ہے بیوگی میں۔ اب ظاہر ہے بڑا اثر بچی کے ذہن پہ ہوا، اور وہاں پہ تو ایسے کوئی الٹرا ساؤنڈ یا ایسے کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتے کہ پہلے کا برس وقت اس زمانے میں پتہ لگے، اور بچی بھی کوئی 20-22 برس کی تھی اب ہو گئی۔ تو وہ اس کو مسئلہ تھا، اس کی شدید نفسیاتی، ویسے دیکھنے میں نارمل تھی، چلتی پھرتی یا بات کرتی، لیکن اس کو سویئر بیہیویئر ایشو تھا اس کا نا، اس بچی کا۔ تو وہ جیلسی اس میں، اور ایک ایک حد درجہ، ایک جسے کہتے ہیں نا وہ جو ایک پرسن ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ مکمل اس کا کیا الجھنوں کا شکار بری طرح نا، وہ نارمل نہیں تھی بہرحال، وہ ڈائگنوزڈ تھی۔ یہ بھی نہیں کہ اس کا ایک ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑے بہت نفسیاتی مسائل ہوں، اس کا پراپر اس کی ڈائگنوز ہوئی تھی، اور میڈیسن لیتی تھی وہ اس چیز کی۔ اب مجھے یہ نہیں پتا، کیونکہ اس کی ماں کو خود نہیں پتا تھا، میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، وہاں یہ چیزیں چھپاتے بھی ہیں بیماریاں اس طرح کی، ان کے لیے شرم کے باعث ہیں یہ چیزیں نا۔ تو ان لوگوں نے باقاعدہ اس بچی کے لیے جینا حرام کیا ہوا تھا وہاں پہ، کیونکہ وہ بچی تو پہلے ہی ذہنی مریض تھی۔ وہ بھابھی کے لیے بھی کوئی چیز آتی تھی تو وہ مانگتی تھی بھائی سے کہ مجھے بھی لے کے آؤ، ظاہر ہے وہ ذہنی کیفیت تھی ماں سے بھی، وہ اس کے اندر وہ میچور نہیں تھی اتنی زیادہ نا، وہ بچپنا جسے ہوتا ہے ایک ایج پہ، وہ ایک تو وہ بجائے اس کو پراپرلی ہینڈل کرنے کے، انہوں نے جو گھر والے تھے وہ تو نارمل تھے نا، بچی بھی نارمل تھی، لیکن جو نارمل تھے وہ بھی نارمل بنے ہوئے تھے، وہ بھی نارمل بیہیویئر کرتے تھے اسے۔ وہ جب چڑ کے کوئی بچی جب ہوتی تھی اس طرح کا مطلب اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاتی تھی، تو گھر والے اس کے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی کر کے اس کو مزید نیگیٹو کر دیتے تھے، اور باقاعدہ اس کے جو بہو آئی اس کا تو باقاعدہ نند کے ساتھ ایسے جھگڑے شروع ہو گئے کہ میں نے جب دیکھا کہ وہ، حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ پڑھی لکھی ہے بھابھی آئی، ٹھیک ٹھاک ہائیلی کوالیفائڈ، اور جس سے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ ذہنی مریض ہے۔ آپ کبھی کسی ذہنی مریض سے جھگڑ سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کوئی ڈائگنوزڈ ہے پرسن؟ کیسے ممکن ہے مطلب؟ لیکن وہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اور کیا کہہ رہی ہے آگے سے بھابھی، مجھے گھر آئی تو اپنے شکایت کر رہے اسے گھر والے، کہتے ہیں مردی بھی نہیں کتے مر ہی جائے ایڈی وڈی پال کے، مجھ جی کر بنی ہوئی ہے، کہندے نے پاگل ہے پاگل ہے، انہیں تو سارے نو پاگل کیتا ہے۔ اچھا میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ایک یا تو معاملہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے سنی سنائی بات ہو، یہ ان کو پتا ہے کہ دوائیاں لیتی ہے، ڈائگنوزڈ ہے، پیشنٹ ہے، لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اور گھر والوں کا؟ آپ پتہ بھی ہو، یہاں پہ لوگوں کو ان بھی باتوں کا نہیں پتا کہ آپ کے گھر میں اگر پیشنٹ ہے اس سے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اب معذور افراد چاہے وہ ذہنی ہے جسمانی ہے، یہ ایک لعنت کے مترادف ہے اس معاشرے میں، یہ پاکستان میں اوور آل یہ ہے کانسیپٹ۔ اب میرا ذوالنورین فاؤنڈیشن فیصل آباد میں بچوں کا میرا ادارہ ہے، معذور بچے ہیں سارے، یقین مانیں کہ ان بچوں کے معذوری، میں کتنے پیچھے 10-11 سال ہو رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، 500 کے قریب بچہ ہے میرے پاس اس وقت جو معذور ہے، لیکن میرے لیے بچوں کو کی کونسلنگ کرنا، بچوں کی تعلیم کرنا، یا ان کو فزیو دینا، یا ان کی پراپر ان کی مینٹل جو ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا، وہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل والدین کی کونسلنگ کرنا ہے، اس معاشرے کی کونسلنگ کرنا ہے، ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی کرنا ہے، کہ جو ان کو لعنت کے مترادف سمجھتے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ ہر انسان جو ہے اگر ذہن میں اس کا کسی طور کام نہیں کر رہا، کسی کوئی حصہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ایبیلٹی ہے جو دوسرے سے کہیں زیادہ ہے، آپ کو ابھارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے یہاں پہ کتنے ویسٹ میں نظر آتے ہیں ایسے معذور افراد جنہوں نے بڑے کمال کیے ہیں، نارمل لوگوں سے زیادہ ہے، اب جس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ آپ ادھر دیکھیں، یہ جو جن کو ہم آئنسٹائن، وہ لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار تھا، آئنسٹائن کتنا بڑا دماغ تھا، ڈائگنوزڈ لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار، اے ڈی ایچ ڈی جسے کہتے ہیں۔ پھر یہ جو جس تھامس ایڈیسن بلب جس نے ایجاد کیا، پھر آپ دیکھ لیں ہیلن کیلر کی مثال، اسٹیفن ہاکن کے دیکھ لیں، پھر آپ نکالتے جائیں آپ کتنے معذور افراد کی آپ کو ذہنی، نفسیاتی اور جتنے جو جسمانی امراض کی آپ کو لوگوں کو لسٹ ملے گی، آپ کو ان لوگوں کی جو معذور تھے کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی نہ کوئی ڈائگنوزڈ، لیکن انہوں نے ایک کمال کر دیا، نارمل لوگوں سے بھی کہیں سے آگے نکل گئے، انہوں نے کمال کیے۔
لیکن ہمارے یہاں کیوں نہیں نکل رہے؟ ہمارے یہاں کیوں ہے یہ پرابلم؟ معاشرہ ہے، پرابلم گھر ہے، پرابلم ماحول ہے۔ ہم ان لوگوں کو کسی قابل سمجھتے نہیں، بیچارے صرف بھیک کے قابل رہ جاتے ہیں، ان کو ہم لعنت کے مترادف سمجھتے ہیں۔ ماحول ایسا دیتے ہیں، کسی کے گھر میں معذور بچہ ہو جاتا ہے تو ہم اس بیچارے کا جینا والدین کا حرام کر دیتے ہیں، والدین سمجھتا ہے اس کو کسی گناہوں کی سزا مل گئی ہے۔ ربوہ میں معذوری بہت بڑی تعداد میں بڑھی ہے، بہت جلدی بڑھی ہے، اور اسی طرح پورے اوورآل پاکستان میں ہی اگر آپ دیکھیں تو معذوری بہت بڑی تعداد میں، آپ کو پشاور کے بہت سے علاقے نظر آتے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ تو آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہے جہاں پہ کوئی آپ کو معذور نہ ملے۔ آپ کو کوئی، اسی طرح سندھ میں بہت بڑی تعداد میں معذوری ہے۔ پنجاب میں فیصل آباد کی آپ کو مثال دے رہی تھی، جب میں نے فیصل آباد میں کام شروع کیا تھا، ایک گھر سے شروع کیا تھا، ایک بچے کے لیے کام شروع کیا تھا، ایک بچے کے لیے صرف، اور وہ اتفاق ہوا تھا کہ وہ اس طرح ملتے گئے کہ ایک سال کے اندر میرے پاس 80 بچے آ گئے تھے معذور، ایک گلی کے، ایک محلے کے، اور میں خود حیران تھی کہ اتنے بچے اسی جگہ پہ معذور، کیونکہ پرابلم یہی تھا کہ جس نے مجھ سے جب کام شروع کیا تھا وہ ایک خاتون، انہوں نے رابطہ کیا کہ اس طرح ان کے بچے کو آٹزم ہے، تو ان کو اس کے لیے پراپر گائیڈ لائن چاہیے، اس کو بیہیو کیسے اس کے لیے کرنا ہے۔ وہ ماں کو شوق تھا کہ بچے کو سیکھوں میں، کہ بچے کو ڈیل کرنے کا طریقہ، اس کی مدد کی تھی، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ اور بچے پوچھ رہے ہیں، ان کی کر دوں؟ میں نے کہا کر دو۔ اب کرتے کرتے اس نے اپنا گھر کیا، مطلب دیا اس چیز میں، بچوں کی مدد کے لیے، اور ایک سال کے اندر 80 بچے، 80 بچے جب ہو گئے ہیں، پھر بڑھتے گئے، بچے کم نہیں ہو رہے تھے، آپ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، سب ضرورت مند تھے۔ اور کرتے کرتے جب میں گئی ہوں تقریباً، جب پاکستان گئی ہوں اس وقت 8 برس ہو گئے تھے، اور 500 بچہ تھا اس وقت، ہو چکا تھا 8 برس میں، اور اتنے لوگ تھے جو ابھی انرول نہیں تھے، جو سائڈ پہ تھے، جن کو مطلب انرولمنٹ کے علاوہ جن کی مدد کرتے تھے فیملیز کی، کیونکہ ان اتنی جگہ نہیں تھی۔ یہ میں معذوری کی آپ کو بتا رہی ہوں، اتنی بڑی تعداد ہے، یہ ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ یہ ایک محلے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں اس کو بڑا کریں، شہر کتنا ہے، صوبے میں کتنا ہوگا، اور ملک میں کتنا ہوگا، اور جہاں پہ یہ اتنی بڑی تعداد میں معذوری ہو اور ہمارے رویے یہ ہوں، تو آپ سوچیں ہم کتنی بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں، ان کے دماغوں کے ساتھ کتنے اپنے جو برین ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، کتنے ٹیلنٹ نقصان کر رہے ہیں، صرف رویوں کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں، جہالت کی۔ یہ سماجی مسئلے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے عورت کا مسئلہ بچوں کا بتایا، اسی طرح یہ معذوری، ذہنی معذوری ہو، نفسیاتی ہو، نفسیاتی تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، نفسیاتی مریض، آپ کونسلنگ کی کسی کے سامنے بات کریں گے نا یہاں پہ، کہ کسی عام معاملے میں آپ دیکھیں بچیوں کو مسائل ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ میں دیکھتی ہوں بچیوں کو نارمل گھر کے والدین کے ساتھ ان کے کلچرل ایشوز ہوتے ہیں، ایج گیپ ہوتے ہیں، آپ کو ایک بڑا ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کے ایج ڈفرینس کی وجہ سے، یا جسے کہ ہم کہتے ہیں جنریشن گیپ ہوتا ہے، پھر ہمارے اتنے بڑے بڑے ایشوز یا ویسٹ میں آ کے نارمل ایشوز ہوتے ہیں جو کونسلنگ سے آپ حل کرتے ہیں، بات چیت سے حل کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ سمجھانے کے لیے ہم کونسلنگ کی بات کریں، نفسیاتی معاملوں کی بات کریں تو وہ سمجھتے ہیں پاگل، نفسیاتی پن کو تو لوگ سمجھتے ہی پاگل پن ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی زندگی میں نفسیاتی الجھنیں ہر قدم پہ ہیں، انسان ہر قدم پہ جو کسی بھی اینگل پہ ٹراما کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے ایون کہ نارمل آپ کے اوپر گریف کا ٹائم آتا ہے، آپ کی کوئی زندگی میں کوئی لاس ہوتا ہے مختلف طرح سے، ان میں آپ کا گریف کا پیریڈ چلتا ہے، اس کے اوپر آپ کی نفسیاتی الجھنیں کتنے اس کے سٹیپس ہوتے ہیں آپ گزرتے ہیں، اس میں سے کسی بھی سٹیپ پہ آپ پراپر ہینڈل نہ کریں تو آپ کی الجھنیں بگڑ جاتے ہیں۔ انسان کا برین بہت کمپلیکیٹڈ ہے ان چیزوں میں، ان کو سمجھنے کے لیے بڑی ہمیں ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب جتنی پرانی باتوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان چیزوں میں لے کے نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی زندگیوں کو لے ڈوبتے ہیں۔ میرے ساتھ دو بچیاں تھیں، مطلب میں اب نام نہیں ان کا لینا چاہتی یہاں پہ، کیونکہ ان کا اور بڑی خوبصورت بچیاں تھیں وہ، ماں چھوٹی عمر میں چھوٹی بیٹی، دو بیٹیاں تھیں،
بڑی دو ڈھائی سال کی تھی، چھوٹی ابھی پیدا ہوئی تھی جب ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی پیدائش میں. باپ نے دوسری شادی کر لی. تو ستیلی ماں نے کوئی اتنی توجہ نہیں دیتی تھی، لیکن بیٹیاں ظاہر ہے وہ اس کا شکار ہو گئی نظر اندازی کا، نگلیکٹ ہوتی ہوتی، تو وہ ظاہر ان کی اپنی ایک نفسیات بن گئی. باپ سارا دن، غریب گھرانہ تھا، باپ سارا دن جو ہے وہ کریانہ تھا، ہماری گلی میں ہی کریانہ ہوتا تھا اس کا. باپ بیچارہ سارا دن روزی روٹی کے لیے کریانہ چلاتا تھا. ماں نے مطلب بچیوں، اس کے اپنے بچے ہو گئے تو ان کو نگلیکٹ شروع کر دیا. یہ جو ہے وہ مطلب جو اپنے طور جو ہے ان کے حالات کا شکار ہو گئیں. تو ہم جب آئے ہیں، میں ہائی اسکول میں تھی، تو اس زمانے میں ان کے تعلقات تھے، اس کے تعلقات تھے مولانا غلام باری سیف کا بیٹا، یہ جو شیبی جو مرا ہے پچھلے دن، اولو کا پٹھا، سوری اسے، کہ اس سے زیادہ میرے پاس ہے تو اس سے بڑا لفظ کہنا چاہیے، لیکن میری لغت میں اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے. تو وہ ایک نمبر کا عیاش، اور آپ اس کی کوئی مثال نہیں تھی. آپ اس کے ساتھ اس کے تعلقات ان کے اس کے بن گئے، اور دونوں بہنوں کے، اور امور عامہ نے باقاعدہ دونوں بہنوں کے. اور میرے پاس مجھے یاد ہے امور عامہ کا ایک میرے رشتہ داروں میں تھا، جو اس زمانے میں امور عامہ میں کام کرتا تھا. تو اس نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے چھاپا مارا تھا گھر میں گھس کے، پتہ لگا تھا شیبی یہاں پہ آیا ہوا ہے. تو وہ دونوں بہنوں کو انہوں نے مکمل طور پہ جو ہے نا اوریانیت میں دیکھا تھا. ربوہ میں کی بات کر رہی ہوں، اس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں. یہ میں بات آج سے 30 برس پہلے کی کر رہی ہوں. آپ اس چیز کو یاد رکھیں، میں یہ بات کر رہی ہوں، میں آج کی نہیں کر رہی. اور میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں بڑا یہ نہیں ہوتا، یہ اس قدر اندھے ہیں کہ ان کا تو میرا بات نہیں کی سننے کو دل کرتا، کہ ایسی بے حسی، ایسی سفاکیت، کہ ان کو درندہ بھی کہنا میرے لیے جو ہے نا درندگی کی توہین ہے. کہ جو انسان اپنے بچوں کا دشمن ہو، اس سے بڑی کہ اپنی نسلوں کا دشمن بن جائے، اس سے بڑی آپ کو درندگی اور کیا ملے گی. کہ ان کی نسلیں نگلی جا رہی ہیں ان کی سفاکیت کے ہاتھوں، اور یہ اگنور کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہ مسائل تھے، اس زمانے کے ہیں. اور ان دونوں لڑکیوں کو کے مسائل کی وجہ سے وہ ہتھے چڑھی اس کے شعیب کے، اس کے ساتھ سیکس ٹریفکنگ کے طور پہ وہ دونوں لڑکیوں کا استعمال کرتا تھا ربوہ کے ارد گرد جو جتنے، کیونکہ شعیب کے تعلقات تھے اس زمانے میں. یہ جو اس کا تھا نا نواز شریف کا بہنوئی ہے شیر علی، اس کی فیصل آباد کی سیٹ اس کی ہوتی تھی اس زمانے میں، وہ فیصل آباد کی سیٹ پہ تھا. اور شیر علی کا ڈرائیور تھا یہ شعیب جو تھا، شیبی جو غلام باری سیف کا بیٹا، اس کے. اور وہ اس کی وجہ سے یہ اس کے جتنے جو سیاسی جو اس کے تعلقات ہوتے تھے، جماعت کے کوئی کام نکلوانے ہوتے تھے سیاسی سطحوں پہ، جماعت شیبی کا استعمال کرتی تھی اور شیبی لڑکیوں کا استعمال کرتا تھا. یہ دونوں لڑکیاں اس کے ساتھ جاتی تھی، مختلف سیاستدانوں کے ساتھ رہتی تھی، ان کے بعد کام نکلواتی تھی. کیونکہ یہ میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، میری جانی ہوئی جسے کہتے ہیں نا آنکھوں دیکھی وہ لڑکیاں، میں ان کو جانتی تھی. اور وہ لڑکیاں باقی کالج کی لڑکیوں کو بھی آ کے ورگلاتی تھی، اسی طرح ان کو ساتھ میں لانے کی کوشش میں، جس طرح ہوتا ہے نا اس کے اندر سے اس نے اپنا رکھا ہوا اپنا بنایا ہوا تھا، گروپ بنایا ہوا تھا. تو یہ اس زمانے کی مثال بتا رہی ہوں. اس زمانے میں نہ تو سوشل میڈیا تھا، اس زمانے میں نہ تو کوئی انٹرنیٹ تھا، اور نہ ہی کوئی ٹی وی اور یہ چیزیں عام تھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا انٹرنیٹ کو، فون عام ہو گئے، سیل فون سوشل میڈیا کی وجہ سے کے اوپر ڈالتے ہیں اپنی تمام بد کرداریاں. تو اس زمانے میں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بد کردار وہیں پہ موجود تھے جنہوں نے بڑے بڑے گھر تباہ کیے ہیں. یتیم بچیاں تھیں بن ماں کی، یتیم کہہ رہی ہوں، ماں کے باپ تو تھا ماں نہیں تھی. آپ سوچیں یہ ان کی زندگیاں تباہ کر دیں، یہ انہوں نے کہا کس ماحول نے، جن کو روحانیت کے ہم علمبردار کہتے ہیں، یہ جو آج ہمیں روحانیت بتا رہے ہیں. یہ مثالیں میری آنکھوں دیکھی ہیں. اور ان لڑکیوں کو یہ لے کے بعد میں دبئی گیا تھا شعیب، اس نے بعد میں اسمگلنگ بھی شروع کر دی تھی ان دونوں لڑکیوں کو لے کے دبئی کی طرف، کہیں عرب کسی ملک کی طرف نکلا تھا، اور بعد میں یہ جیل بھی پھنسا ہے. یہ نکل کے واپس آ گیا تھا بھاگ کے. دونوں لڑکیاں بعد میں نے سنا تھا کہ وہ کافی دیر ان کو جیل بھی رہی ہے اور پکڑی گئی تھی کسی چکر میں، اور بعد میں کافی ان کے حالات کا شکار رہی ہیں وہ لڑکیاں جیل وغیرہ میں بھی اس کے ساتھ. اور یہ بھی رہا ہے کچھ دیر جیل کے بعد نکل کے آیا تھا. تو یہ اس زمانے کی میں باتیں بتا رہی ہوں آپ کو. غلام باری سیف کا بیٹا شعیب، ڈاکٹر خالق کا چھوٹا بھائی جو مرا ہے پچھلے دنوں، یہ میں اس کی بات بتا رہی ہوں. ربوہ میں سیکس ٹریفکنگ کرتا تھا.
کتنی نہتی لڑکیاں ہیں جن کو اٹھا اٹھا کے یہ ان چکروں میں بھجوا دیتے باہر، جن کے باپ کمزور تھے، یا سمجھے باپ نہیں تھے، یا یتیم تھے، یا سمجھے وہ لڑکیاں جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، ان کا جینا حرام تھا وہاں پہ اس زمانے میں 30 برس پہلے کی بات کر رہی ہوں، میں آج کی نہیں کر رہی۔ آج معاملات بگڑیں گے یا سدھریں گے؟ سوچئے ذرا، یہ ندا کا معاملہ، ندا سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ باتیں بعد کی ہیں، ان پہ بحث کرنا بیکار ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں جو وہ کہہ رہی ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، یہ ہوتی ہیں چیزیں، یہ موجود تھی ہمارے دور میں، موجود تھی، وہ تو آج کی بات کر رہی ہے، آج تو وہ اور بھی شیر ہوں گے۔ یہ موجود تھی ہمارے دور میں، موجود تھی، وہ تو آج کی بات کر رہی ہے، آج تو وہ اور بھی شیر ہوں گے۔ جو ہم نے دیکھی ہیں، کتنی لڑکیوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے وہاں، جو ہماری کلاس فیلو تھی، ہمارے ساتھ تھے، اور اسی شعیب کے ہاتھوں، جس کی پشت پناہی جماعت کرتی تھی، تمام ناظرین، ناظر جو ہوتے تھے جماعت کے، وہ اس کی پشت پناہی کرتے تھے۔